فرشتے آ کے اٹھا کے بٹھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں اٹھ کے بیٹھ جا۔ کیوں؟ کہتے ہیں وہ آنے والا ہے جس کی یاد میں ساری زندگی نعتیں سناتا رہا، جن کے عشق کے بھانبڑ سینوں میں روشن کرتا رہا، وہ آنے والا ہے۔ حفیظ جلندری نے کہا تھا عجیب بات ہے کہ مرنے کے بعد مٹی میں جانا ہے، نہلانے کی کیا ضرورت ہے، نیا لباس پہنانے کی کیا ضرورت ہے، پھول ڈالنے کی کیا ضرورت ہے، اوپر پانی چھڑکنے کی کیا ضرورت ہے، بندہ مر گیا۔ حفیظ جلندری کہتے ہیں عجیب معاملہ دیکھا ہے، زندگی میں پوچھتے نہیں ہیں، مرنے کے بعد غسل بھی دے رہے ہیں، کفن بھی دے رہے ہیں، قبر میں بھی ادب سے لٹا رہے ہیں۔ بندہ مر گیا، اب کیا ضرورت ہے کفن دینے کی، کیا ضرورت ہے غسل دینے کی؟ میں قربان جاؤں، حفیظ جلندری نے یہ کہا تو میرا پیر تاجدار گوڑا نصیر الدین نصیر سن رہا تھا، میرا پیر نصیر سن رہا تھا۔ تاجدار گوڑا بولے، فرمایا حفیظ جلندری سن، تو کہتا ہے نہلانے کا کیا فائدہ ہے؟ کہا نہلاتے اس لیے ہے، پاک اس لیے کرتے ہیں کہ قبر میں اس طیب و طاہر نے آنا ہے جس کی خاطر اللہ نے ساری کائنات کو بنایا۔ سبحان اللہ۔ میرے پیر نے کہا ہم یہ چاہتے ہیں جب قبر میں سرکار آئے تو یہ ناپاک ہو کر نہیں، پاک ہو کر ودعا کے مکھڑے کو دیکھتا ہوا نظر آئے۔ قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے مجھ کو اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اے فرشتوں اس پائے ناز سے میں کیوں کر اٹھوں، ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ اللہ فرشتوں نے اٹھا کے بٹھایا اور فرشتوں نے پہلا سوال کیا، وہ قبر میں مر کر آنے والے من ربو کا، بتا تیرا رب کون ہے؟ میلاد منانے والے نے، کلمہ پڑھنے والے نے، حضور کے عاشق نے کہا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ سبحان۔ عیسائی نے کہا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ یہودی نے قبر میں فرشتے کے سوال کے جواب میں کہا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ زرتشتی نے قبر میں فرشتے کا سوال سن کے کہا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ عیسائی بھی اللہ کو مانتا ہے، یہودی بھی اللہ ہی کو مانتا ہے، زرتشتی بھی اللہ ہی کو مانتا ہے، صابی مذہب والا بھی اللہ ہی کو مانتا ہے۔ اب ان سب نے کہا ہمارا رب اللہ ہے۔ اب قبر میں یہ سوال اس لیے کیا گیا کہ فرشتے جانتے ہیں دنیا میں ایسے بھی ہیں جو رب کو نہیں مانتے، جو رب کو نہیں مانتے انہیں انگریزی میں کمیونسٹ کہا جاتا ہے، اردو میں داہریہ کہتے ہیں۔ داہریہ مذہب والے کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ داہریہ مذہب چین کا ہے، یہ ہمارا پڑوسی ملک چین، جیسے ہمارا اسلامی مذہب، ہمارے ملک کا مذہب اسلام ہے، چین کا مذہب داہریت کمیونسٹ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نہیں ہے، یہ مولویوں کا گھڑا ہوا ایک تصور ہے، کائنات اپنے آپ بنی ہے۔ اب داہریہ مذہب والا اور جو چین میں گئے ہیں نا علماء جاتے ہیں، وہاں کی دیواروں پر لکھا ہوا ہے استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ چین کی دیواروں پر یہ جملہ لکھا ہوا نظر آتا ہے کہ استغفر اللہ، ہم نے اللہ کو مار کے اپنے ملک سے نکال دیا تو اتنی ترقی کی۔ استغفر نقل کفر نباش، وہ رب کو اللہ کو نہیں مانتے۔ اب جب اس طرح کے قبر میں آئے تو یہ قبر میں کہیں گے ہائے ہاتھ اللہ ادری، افسوس افسوس فرشتوں میں نہیں جانتا کہ اللہ کسے کہتے ہیں۔ اب میں آپ کو قبر میں میلاد تک لے کے جانا چاہتا ہوں۔
سلیم بھائی کے گھر کا ملا تو دیکھ رہے ہو، میں سلیم بھائی کی قبر کا ملا سنانا چاہتا ہوں، اس مرحلے تک لانا چاہتا ہوں۔ احباب، عبدالجبار ناطق رات کچھ اور عنوان تھا، آج کچھ اور ہے، آج قبر کا میلاد ہے۔ فرشتوں نے یہ سوال پوچھا تو عیسائی نے کہا میرا رب اللہ ہے، یہودی نے کہا میرا رب اللہ ہے، زرتشتی نے کہا میرا رب اللہ ہے، صابی نے کہا میرا رب اللہ ہے۔ ایک داہریہ جو رب کو نہیں مانتا، اس نے کہا ہے ہاتا لا ادری، میں نہیں جانتا اللہ کسے کہتے ہیں۔ تو فرشتوں سے میرے رب نے کہا یہ مجھے نہیں پہچانتا، دوسرا سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی قبر کو جہنم کا گڑھا بنا۔ داہریہ سے دوسرا سوال نہیں ہے۔ اب میرا رب اللہ ہے یہ کہنے والے بابا ولی کئی جمع ہو گئے۔ اللہ کو ماننے والوں میں عیسائی بھی آ گیا، یہودی بھی آ گیا، مسلمان بھی آ گیا، زرتشتی بھی آ گیا۔ تو میرے رب نے کہا فرشتو اب پھر پرکھ کرو اللہ کو ماننے والوں کی۔ اللہ اب کیا پوچھے؟ میرا رب کہتے ہیں ان سے پوچھو ما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے؟ اب یہ دین کا سوال ان سے ہو رہا ہے جو رب کو ماننے والے ہیں، جو رب کو ماننے والے نہیں ان سے دوسرا سوال نہیں۔ اب جب دوسرے سوال کی باری آئی تو کلمہ پڑھنے والوں نے کہا دینی الاسلام، ہمارا دین اسلام ہے، ہم مسلمان ہیں، فخر سے کہیں گے دینی الاسلام، میرا مذہب اسلام ہے۔ احباب، اب جس نے کہا میرا مذہب اسلام ہے، میرا دین اسلام ہے، اللہ کہے گا انہیں علیحدہ کر دو، اور جن کا مذہب اسلام نہیں ہے ان سے تیسرے سوال کی ضرورت نہیں ہے۔ جن کا مذہب اسلام نہیں ہے، جن کا دین اسلام نہیں ہے، ان سے تیسرے سوال کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کیوں کہا محبوب ہر کسی کو دکھائے جو نہیں جاتے، محبوب ہر کسی کو دکھائے نہیں جاتے۔ اب جس منزل پر لانا چاہتا تھا وہاں تک پہنچ چکا ہوں۔ احباب، دوسرے سوال پر جس نے کہا میرا دین عیسائیت ہے، میرا دین یہودیت ہے، میرا دین زرتشتیت ہے، میرا دین صابیت ہے، تیسرے سوال کی حاجت نہیں ہے، ان کی قبروں کو جہنم کا گڑھا بنا دو۔ یہ اسلام پر نہیں ہے تو تیسرا سوال کس چیز کا؟ اب میلاد کی محفل میں آنے والوں، جمعہ کے موقع پر خطیب پاکستان قائد اہل سنت کا خطاب چک نمبر 319 کے جامع مسجد رفیق الحرمین میں محبت سے جھوم جھوم کر سننے والوں، اب جملہ آ گیا، اب تیسرا سوال آ گیا۔ دوسرا سوال تھا ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ ہم نے کہہ دیا ہمارا دین اسلام ہے، ہمارا دین اسلام ہے۔ جیسے لوگ کہتے ہیں بس مسلمان بن جاؤ، مسلمان بن جانا کافی ہے، آؤ نماز کی طرف، آؤ روزے کی طرف، آؤ حج کی طرف، آؤ عبادتوں کی طرف، آؤ سچے مسلمان بن جائیں، آؤ سچے مسلمان بن جائیں۔ قاری صاحب، اب میں قبروں کی بات کر رہا ہوں، آپ تو روزانہ قبر والوں کو بخشواتے رہتے ہیں، اس لیے کہ جہاں عالم دین کا گزر ہو جاتا ہے اللہ کی رحمتیں ہو جاتی ہیں، آپ کے تو روزانہ پھیرے ان گلیوں میں لگ جاتے ہیں۔ اللہ سلامت رکھے۔ احباب، اب اگر صرف مسلمان ہونے پر چھٹکارا ہونا ہوتا، اب صرف اتنا کہنے پر جان چھوٹ جاتی کہ ہم مسلمان ہیں تو قبر میں تیسرا سوال نہ ہوتا۔ قبر میں فرشتے تیسرا سوال کر کے بتا رہے ہیں زمانے والوں یاد رکھنا، قبر میں مسلمان کا تعارف کروانے پر نجات نہیں ہوگی، نجات آمنہ کے لال کا تعارف کروانے پر ہوگی۔ سبحان اللہ، بے شک بہت۔ اس لیے اللہ نے کہا مسلمانوں، جس نے کہا ہے نا میں مسلمان ہوں، اللہ کہتا ہے انہیں جمع کرو، ان سے تیسرا سوال۔
اب میں سادہ لفظوں پہ آ گیا، یہاں تک تھوڑی سی مشکل گفتگو تھی، آپ نے سمجھ نہیں، اب میں آسان موڑ پر پہنچ گیا۔ اب تیسرے سوال کی باری آئی، احباب جب تیسرے سوال کی باری آئی تو اب فرشتے کہتے ہیں ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اور دوسری روایت ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل۔ احباب اب تیسرے سوال کی باری آئی، اب فرشتے بھی تیار ہو گئے۔ فرشتے کہتے ہیں اے قبر میں آنے والے، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، اب تیار ہو جاؤ۔ احباب ادھر یہ تیاری کرتا ہے اور ادھر سارے پردے ہٹا کے والضحیٰ کے مکھڑے والا سامنے آ جاتا ہے۔ اب والضحیٰ کے مکھڑے والا سامنے آ گیا، اب واللیل کی زلفیں سامنے ہیں، علم نشرہ کا سینہ سامنے ہے، ما زاغ البصر کا کجلہ سامنے ہے۔ احباب اب کریم آقا علیہ السلام سامنے آ گئے۔ پروردگار عالم کے غلاموں، بھائی محمد کاشف سلیم عاصم مدنی اللہ آپ کو سلامت رکھے، اب حضور کا مکھڑا سامنے ہے، حضور سامنے ہے، اور فرشتے کہتے ہیں اے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، بتا دنیا میں اس کے بارے کیا کہا کرتا تھا۔ کیا بات، عجیب